اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم.
إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرداروں اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ارے یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ارے سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیویوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے
دم ارے بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میرے غان نوغہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد صلوات اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم شب غم کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی رات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے، یعنی انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اچھے کام انجام دیں،
و اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ عزیزان محترم، جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بن کے آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے امام بن کے آتا ہے وہ پوری زندگی اچھے کاموں میں گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ادھر سے علم اور تربیت لے کر کے آتا ہے، نہ یہاں وہ تربیت لیتا ہے، نہ یہاں آ کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں نہیں جاتا، وہ وہاں سے علم لے کر کے آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں میں لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی، اور عرض کرتا ہے کہ اے امام، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، زیارت کر لی، جانے لگا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے بعد آنے والے امام کی زیارت نہیں کرو گے؟ کہنے لگا کہ بالکل کروں گا۔ اے امام بتائیے آپ کے بعد آنے والے امام کون ہیں؟ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد امام ہوگا۔ وہ شخص امام کاظم علیہ السلام کے قریب پہنچا، ابھی جھولے میں، قریب جا کر کھڑا ہوا۔ امام صادق علیہ السلام نے آواز دی، فرماتے ہیں کہ اپنے امام کو، آنے والے امام کو سلام تو کرو۔ اب ظاہر ہے امام نے فرمایا ہے تو کوئی سوال نہیں کیا، حیرت سے دیکھا امام کی طرف کہ میں ان کو سلام کروں گا، یہ جواب کیا دیں گے؟ تو بھی جھولے میں، اور بڑی دور سے آیا تھا امام کی زیارت کرنے کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کرنے کی۔ جیسے امام نے فرمایا سلام کرو، وہ سمجھ گیا امام کا حکم ہے، سلام تو کرنا ہی ہے۔ اس نے سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا، امام کاظم علیہ السلام نے جو جھولے میں تھے بہترین انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جیسے ہی جواب دیا وہ چونکا کہ اس عمر میں تو بچے بولنے کے لائق نہیں ہوتے، اور یہ اتنے بہترین انداز میں میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر امام نے ایک جملہ اور فرمایا، امام کاظم علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو جھولے میں، فرماتے ہیں کہ اے شخص سنو، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تم نے اس بیٹی کا نام یہ رکھا ہے، یہ نام ہٹا دو اور اپنی بیٹی کا یہ نام رکھو۔ اب وہ اور حیرت میں کہ ابھی تک تو ان کے بولنے پر مجھے حیرت تھی، اب تو ان کے علم غیب پر بھی اسے حیرت ہو رہی ہے کہ انہیں یہ بھی علم ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جو تو نے نام رکھا ہے اسے ہٹا دے، جو ہم بتاتے ہیں وہ نام تو رکھ لے۔ عزیزان محترم، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے امام کے ہاتھوں کو چوما، جھکا جھولے کے پاس اور ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، اور ایک جملہ کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھر میں اتارا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، امام کاظم علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ہر نام رکھنے سے منع کیا۔ کوئی نام جو بھی دل چاہے انسان رکھ لے، ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، گھر والی کو بڑا اچھا لگتا ہے، نام اٹھا کے رکھ دیا۔ نہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اہل بیت سے زیادہ اچھے نام کوئی ہوں تو آپ رکھ لیجئے۔ کیا اہل بیت سے اچھے کوئی نام ہے؟ اور نام اس بندے پر جس کا نام رکھا گیا ہے اس پر اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا نام رکھ دیا، اسی لیے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں بڑے ہو کر کے یا بیمار بہت رہتے ہیں یا پریشان بہت رہتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ اپنی پسند سے اٹھا کے جو چاہتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں۔ وہ نام ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کے لیے بھاری ہوں، ان کو سوٹ نہ کریں، اور اس وجہ سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کسی نے فلاں کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کے نام کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اس کا نام جو رکھا تھا یہ صحیح رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ امام نے منع کیا، فرماتے ہیں جو نام تو نے رکھا ہے اسے ہٹا دے، جو نام ہم بتاتے ہیں یہ نام تو رکھ لے۔ اور امام نے فرمایا کہ اس کا نام فاطمہ رکھنا، اس نے رکھ لیا، بدل دیا نام، اس لیے کہ ہم کو ہر چیز میں امام کی مرضی دیکھنی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو ایک واقعہ۔ امام کے بچپن کا ایک اور آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابھی بہت کم سن ہے، بہت کم سن ہے، 4 یا 5 سال کا سن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ ایک شخص ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ شخص مشہور آدمی ہے، وہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس،
اور بعد میں وہ ایک فرقے کا امام بن گیا۔ وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، رکا ہوا ہے۔ اتنے میں امام کے گھر سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باہر نکلے۔ 4 یا 5 سال کی ایج ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اپنے صحابی سے فرمایا سنو، میرے بعد امام وہ ہوگا کہ جو کبھی بھی کھیل کود میں نہیں رہے گا، اور امام کبھی کھیل کود میں نہیں رہتا، کھیلتا کودتا نہیں، چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کوئی بھی ایج میں کھیل کود میں نہیں رہتا، ٹائم پاس نہیں کرتا، ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو 4-5 سال کے ہیں گھر سے باہر نکلے، ان کے ساتھ ایک بکری کا بچہ تھا، بکری کے بچے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس نے فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد جو امام ہوگا وہ کھیل کود میں نہیں رہتا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ امام نہ ہو، اسی لیے تو بکری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ بکری کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا امام ہوگا۔ اب اس نے دیکھا کہ جیسے امام کاظم قریب آئے، امام کاظم علیہ السلام بکری سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، چھوٹے سے نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، فرما رہے ہیں کہ اے بکری کے بچے، میرے خدا کا سجدہ کر، میرے خدا کا سجدہ کر، میرے خدا کا سجدہ کر۔ اب یہ جو شخص ہے یہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ امام ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کھیل کود میں مصروف ہیں، لیکن یہ تو بکری کے بچے سے بھی سجدہ کروا رہے ہیں۔ امام نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو، امام بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے، امام جوانی میں بھی امام ہوتا ہے، امام بڑھاپے میں بھی امام ہوتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی امام نے میسج دے دیا کہ یاد رکھو، اگر امام کے سامنے حیوان ہو، جب حیوان کو بغیر سجدے کے دیکھنا پسند نہیں کرتے تو امام اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی دیکھنا کیسے پسند کر لیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ غور فرمایا آپ نے، ایک جانور ہے اسے بھی خدا کا سجدہ کرا رہے ہیں۔ چاہنے والے صرف زبان سے کہتے رہے ہم چاہنے والے ہیں، اللہ کے سجدوں سے دور ہوں، عبادت سے دور ہوں، نمازوں سے دور ہوں، خمس و زکوٰۃ سے دور ہوں، پیسہ ہے، استطاعت ہے، ابھی سوچ رہے ہیں یہ کام کر لیں، ابھی وہ کر لیں، وہ کر لیں، اور حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی تو کرونا کی وجہ سے بند ہے، جب انشاءاللہ بفضل الہی و بتصدق اہل بیت طاہر علیہ السلام کھل جائے تو آپ ضرور پہلا کام اپنی زندگی کا جو واجب ہے اسے جا کر کے آپ انجام دیں، اگر آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے، استطاعت ہو چکی ہے تو امام نے بچپن سے ہی بتا دیا کہ امام ہونے کے لیے جوانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرا ٹاپک ہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ میرے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ اے امام، میں نے آج آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو دیکھا کہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں سے لوگ پاس ہو رہے تھے، سامنے سے گزر رہے تھے، ان کو ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب آپ سوچئے، بہت سارے لوگ تھے جو امام کے اوپر بھی تنقید اور کرٹیسائز کرنے سے چوکتے نہیں تھے، موقع ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو منافق ٹائپ کے تھے، بلکہ منافق کہا جائے انہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رک جاؤ، میں اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو بلاتا ہوں، میں امام کاظم کو بلاتا ہوں، تم ان سے خود پوچھ لو۔ یہ کہہ کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ کچھ سوال لے کر کے آئے ہیں، آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، انہیں اعتراض ہے، آپ ان کے اعتراض کا جواب دے دیجیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جس جگہ نماز پڑھ رہا تھا، بات صحیح ہے کہ لوگ گزر رہے تھے، لیکن میں نماز اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اگر جو لوگ گزر رہے تھے وہ لوگ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں فاصلہ بن جائیں تب تو انہیں اعتراض کا حق ہے، لیکن میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا میری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، تو چاہے جتنے بھی گزر جائیں کوئی میرے اور میرے خدا کے بیچ میں فاصلہ نہیں بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام نے کس کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو بچایا ہے۔ امام کے 2 ٹائٹل بہت مشہور ہیں، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ کسی کو کوئی بیماری ہو، اور خاص کر کے آنکھوں کی بیماری یا کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کو واسطہ دے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اللہ اس کی بیماری کو، اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ دوسرا ٹائٹل کاظم، کاظم کا مطلب غصے کو پی جانے والا، کنٹرول کرنے والا۔ امام نے بہت ساری جگہوں پر اپنے چاہنے والوں کی بڑی مدد کی ہے، بہت مدد کی ہے۔ امام کے ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام ہے علی ابن یقطین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 سال تک اپنے والد گرامی، اپنے والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور پھر امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ علی ابن یقطین یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں، اور یہ ہارون رشید جیسے ظالم خلیفہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا ہے کہ آؤ اور آ کر کے خلیفہ کے وزیر بن جاؤ۔ خلیفہ نے بلایا ہے، ہارون رشید نے بلایا ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو بلا رہا ہے، اگر میں اپنی مرضی سے چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ امام کو یہ قبول نہ ہو، اس لیے امام سے پہلے پرمیشن لوں گا۔ سیدھے آئے امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا ہارون رشید نے مجھے اپنے دربار میں اپنے وزیر کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ اگر اجازت دیں تو میں جاؤں، اور اجازت نہ دیں تو میں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایسے ہیں چاہنے والے، غور کیا آپ نے؟ علی ابن یقطین، اچھا یہ بتائیے کہ ایک انسان بالکل سادہ سودہ انسان ہو، نارمل آدمی ہو، اس کو اتنی اونچی پوسٹ مل جائے تو وہ، بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا لگژری ملنے والی ہے، کیا دولت ملنے والی ہے، کیا خلیفہ کی عنایتیں ہونے والی ہیں، وہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے۔ لیکن یہ چاہنے والے ایسے نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر اپنی مرضی سے چلے گئے تو دنیا تو بن سکتی ہے لیکن آخرت بگڑ سکتی ہے، اور اگر امام کی مرضی سے جائیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اس لیے کہ جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ امام دیکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، مولا مجھے ہارون رشید نے بلایا ہے، آپ کی کیا اجازت، آپ کی کیا مرضی ہے، آپ اجازت دیں تو میں جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ، اس کی دی ہوئی نوکری قبول کر لو۔ مولا آپ نے حکم کر دیا، بس ٹھیک ہے، میں کچھ ریزن نہیں پوچھوں گا۔ چاہنے والے یہ ہوتے ہیں، کیوں، کیا، کیسے، کب، کہاں، یہ سب نہیں پوچھتے۔ اتنا بلیو ہے امام کے اوپر کہ امام نے کہا ہے نا، تو امام جب بولتے ہیں تو زبان امام کی ہوتی ہے، بیان اللہ کا ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اس لیے کہ یہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے۔ امام نے روکا، امام فرماتے ہیں سنو میں تمہیں ریزن بتاتا ہوں، خود امام بتا رہے ہیں، انہوں نے نہیں پوچھا۔ امام فرماتے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اجازت کیوں دی۔ میں تمہیں اس لیے اجازت دے رہا ہوں تاکہ تم خلیفہ کے دربار میں رہ کر کے ہمارے شیعوں پر ظلم ہونے سے روک سکو، ہمارے شیعوں کی مدد کر سکو۔ اور خلیفہ یہ سوچتا ہے کہ تم بھی اس کے مذہب کے ہو، تم ہمارے مذہب کے، ہمارے فرقے کے نہیں ہو، ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں، اس لیے تم کو بلایا ہے۔ علی ابن یقین کہتے ہیں ہاں مولا، وہ سوچتا ہے کہ میں بھی اسی کے فرقے کا ہوں اور اسی کے مذہب اور مسلک کا ہوں، اس لیے تو اس نے بلایا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کبھی نہیں بلاتا۔ چلے گئے۔ اب سنیے، علی ابن یقین بہت ہی وائز اور بہت ہی ذہین انسان تھے، بہترین ایڈوائز دیتے تھے۔ علی ابن یقین ایک دن خلیفہ بڑا خوش ہوا، بہت سارے گفٹ اور پرائز نہ جانے کیا کیا اس نے علی ابن یقین کو بھیجا۔ اسی گفٹ میں ایک بہترین قمیص تھی،
جو جبہ کہہ لیجئے، کرتا کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، بہت ایکسپینسو، اچھی قیمتی، وہ بھی بھیجی۔ علی بن یقطین نے لیا، سارے گفٹ لیے، اور اس میں سے بہت سارے گفٹ ایسے تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دی۔ مولا اسے آپ رکھ لیجئے اور آپ اسے قبول کیجئے، میں بہت خوش ہوں گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اسی میں وہ کرتا بھی تھا، وہ قمیض بھی تھی، جبہ بھی تھا۔ امام نے کچھ گفٹ لیے اور وہ قمیض واپس کر دی، فرمایا کہ یہ تمہارے کام آئے گی، تمہارے کام آئے گی۔ امام کا علم، آپ غور فرمائیں۔ ادھر علی بن یقطین کے پاس جب وہ کرتا آیا، علی بن یقطین سوچ رہے ہیں کہ امام نے بہت ساری چیزیں تو لے لی، لیکن یہ کرتا کیوں نہیں لیا؟ امام نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ کہیں امام ناراض تو نہیں ہے؟ کہیں امام کو پسند تو ایسا تو نہیں کہ پسند نہیں آیا؟ علی بن یقطین نے آ کر کے امام سے سوال کے چھپ کر کے آتے تھے امام سے ملنے کے لیے، یا تو اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے، کسی کو بھیجتے تھے۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں، لیکن وہ تمہیں کام آئے گا۔ کچھ لوگ جو خلیفہ کے دربار میں تھے انہیں شک ہو گیا کہ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ حسد کرتے تھے علی بن یقطین سے اور سوچتے تھے کہ خلیفہ نے ان کو بہت اٹھا رکھا ہے، بہت بڑھا چڑھا رکھا ہے، ان کو کسی طرح سے خلیفہ کی نظر میں گرایا جائے۔ یہ لوگ آئے اور آ کر کے ہارون رشید سے شکایت کی کہ تم کس سے اتنی محبت کرتے ہو، کس پر اتنی چیزیں نچھاور کرتے رہتے ہو؟ یہ تو وہ ہیں کہ جو کچھ تم انہیں دیتے ہو یہ اپنے امام کو بھیج دیتے ہیں، یہ امام کاظم کے چاہنے والے ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ اور تم نے جو کرتا بھیجا تھا، قمیض بھیجی تھی، وہ سب انہوں نے بھیج دیا امام کی خدمت میں۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ اچھا، وہ کرتا بھی بھیج دیا؟ وہ کرتا تو بہت قیمتی تھا، سب سے قیمتی چیز تھی وہی، وہ بھی انہوں نے بھیج دیا؟ ہاں بھیج دیا۔ علی بن یقطین نے، ہارون رشید نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، بتانا نہیں، کسی کو نہیں بتانا، اچانک سے جاؤ، سڈنلی جاؤ امام کاظم کے گھر میں اور وہ کرتا ان سے مانگو کہ وہ کرتا کہاں ہے، اور وہ کرتا اگر وہ دے دیں تو میرے پاس لے کے آؤ، اور اگر بہانہ کریں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ انہوں نے موسیٰ کاظم کو دے دیا ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ علی بن یقطین اسے واپس رکھو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اور وہ لوگ لینے بھی آئے تو کرتا ہی لینے کے لیے آئے، کیونکہ کرتا سب سے قیمتی تھا اس تحفے کے اندر، جو تحفے دیے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ لینے کے لیے آئے، خلیفہ کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے ان کے گھر میں رات کے وقت اچانک سے گھس گئے۔ علی بن یقطین پریشان کہ میرے گھر میں یہ کہاں سے آ گئے؟ تو خلیفہ کے لوگ ہیں، میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ کرتا جو تم کو خلیفہ نے کل دیا تھا، خلیفہ نے واپس مانگا ہے۔ علی بن یقطین نے فوراً لا کر کے ہاتھ پہ دے دیا کہ یہ لو، یہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کرتا لیا، لے جا کر خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے نکلے، علی بن یقطین نے امام کے گھر کی طرف رخ کیا اور کہا کہ مولا، بڑے عظیم امام آپ ہیں، اب میں سمجھ گیا کہ آپ نے کرتا کیوں واپس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہارے کام آئے گا۔ عزیزان محترم، ہارون رشید کا دربار ہے، امام کا چاہنے والا علی بن یقطین ہے، امام وہاں پر بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس کو سزا نہ سنائی جائے۔ امام نے بتا دیا کہ یاد رکھو، جو حق والوں سے محبت کر لیتے ہیں اور جو حق والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی دربار میں رہیں، اللہ ان کو بچاتا رہتا ہے، اللہ انہیں بچاتا رہتا ہے۔ وہ چاہے فرعون کے دربار میں موسیٰ ہوں، اللہ وہاں بھی بچاتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں میرا چاہنے والا علی بن یقطین ہو، وہاں پر بھی اللہ بچاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ حسد کرنے والے ہیں نا جنہوں نے شکایت کی تھی، یہ خاموش نہیں بیٹھے۔ ہارون رشید نے بلا کے انہیں کرتا دکھا دیا، یہ دیکھو کرتا تو مل گیا، تم جھوٹی شکایت کر رہے تھے۔ یہ چلے تو گئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب کوئی دوسری چیز ایسی پکڑی جائے کہ خلیفہ کو دکھائیں اور پھر خلیفہ علی بن یقطین کو نکال دے یا علی بن یقطین کو سزا دے۔ لوگوں نے آ کر کے کہا کچھ دنوں کے بعد، کہا ہارون رشید تمہیں معلوم ہے علی بن یقطین شیعہ ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے۔ اچھا، جیسے ہی ان لوگوں نے جب یہ آگے کہا نا، اسی سے ایک دن پہلے علی بن یقطین نے کچھ کوشچنز
کا آنسر چاہیے تھا، جواب چاہیے تھا۔ علی بن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے، مولا مجھے ان کے جواب چاہیے، ان کوشچنز کے۔ امام نے سارے کوشچنز کے جواب لکھے تھے اور اس میں نیچے لکھا تھا علی بن یقطین کل سے غیروں کے طریقے پر، دوسروں کے طریقے سے وضو کرنا شروع کر دے، ہمارے طریقے سے وضو نہ کرنا۔ سمجھ گئے علی بن یقطین تو بہت ہی ذہین آدمی تھے، انٹیلیجنٹ انسان تھے، فوراً سمجھ گئے کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن حیران کس کے طریقے پر، یہ سمجھ گئے، لیکن حیران کہ امام مجھے ایسا حکم دے رہے کہ ہمارے طریقے پر وضو نہ کرنا، دوسروں کے طریقے پر وضو کرنا، عامہ کے دوسروں کے طریقے سے وضو کرنا، ہمارے طریقے سے وضو نہیں کرنا۔ بڑے پریشان تھے۔ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کا حکم آ گیا تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا وضو دوسرے دن سے چینج کر لیا۔ جس دن چینج کیا نا، اسی دن ہارون رشید نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے آ کر ہارون رشید سے شکایت کی تھی کہ وہ تو شیعہ ہے۔ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اسے نماز کے وقت دیکھوں گا کہ وہ کیسے وضو کرتا ہے، بس میں اسی سے سمجھ جاؤں گا۔ اس نے پلان بنا لیا کہ میں چھپ کر کے دیکھوں گا علی بن یقطین وضو کیسے کرتا ہے۔ ہارون رشید آیا، نماز کا وقت ہوا، وہ آیا اور آ کر کے چھپ کر کے دیکھنے لگا، دیکھا علی بن یقطین اسی کے طریقے پر وضو کر رہے ہیں۔ ہارون رشید فوراً واپس چلا گیا اور آنے کے بعد، دربار میں آنے کے بعد ان حسد کرنے والوں کو بلایا اور کہا اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ تم نے 2 بار مجھے علی بن یقطین کے خلاف بہکایا، لیکن دونوں بار میں نے اسے تمہارے کہنے کے خلاف پایا، اور جیسا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں ویسا ہی پایا۔ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ میں اس پر ناراض ہوں یا اسے سزا دوں یا اسے نکال دوں۔ تم نے کہا تھا کہ وہ شیعہ ہے، شیعوں کے طریقے سے عبادت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، میں نے دیکھا وہ تو ہمارے طریقے سے کر رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید نے ان حسد کرنے والوں کو سزا دی۔ حسد کرنے والے ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہارون رشید مطمئن ہو گیا کہ نہیں علی بن یقطین ہمارے آدمی ہیں اور ہمارے مسلک پر، ہمارے مذہب پر ہیں، ہمارے فرقے پر ہیں، جب وہ مطمئن ہو گیا، امام کاظم علیہ السلام نے دوسرے دن فوراً اپنے غلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ علی بن یقطین سے جا کر کہہ دو کہ اب پھر ہمارے طریقے سے وضو کرنا شروع کر دیں اور ہمارے طریقے سے عبادت شروع کر دیں۔ تاریخ میں لکھا ہے علی بن یقطین کو جیسے یہ میسج ملا، ابھی تک علی بن یقطین کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ علی بن یقطین پریشان کہ کل یہ حکم آیا تھا، آج یہ حکم آ گیا، جو بھی ہے بہرحال امام بہتر جانتے ہیں، میں جو امام کہتے رہیں گے وہ میں کرتا رہوں گا۔ علی بن یقطین نے دوسرے دن پھر طریقہ اپنا لیا۔ جب شام ہوئی ہارون رشید نے بلایا اور پوری بات بتائی، کہا علی بن یقطین تم سے جو کرتا منگایا تھا میں نے چیک کرنے کے لیے، مجھ سے یہ حسد کرنے والوں نے تمہاری شکایت کی تھی کہ تم نے وہ امام کاظم کے پاس بھیج دیا ہے، اور پھر انہوں نے دوبارہ شکایت کی کہ تم شیعوں کے طریقے سے وضو کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں چھپ کر کے چیک کر رہا تھا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹے ہیں اور تم ویسے ہی ہو جیسا میں چاہتا ہوں۔ اب علی بن یقطین خوش ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میرے اللہ، گھر میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے امام نے مجھے بچا لیا۔ عزیزان محترم، امام کاظم نے ایک پیغام دے دیا کہ اے علی بن یقطین یاد رکھو اور میرے تمام چاہنے والے یاد رکھیں کہ جب تک وہ ہمارے شیعوں کو بچاتے رہیں گے ہم انہیں بچاتے رہیں گے، وہ ہمارے شیعوں کی مدد کرتے رہیں گے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہترین طریقہ بتایا، بہترین روش کائنات کو سکھائی ہے، بہترین طریقہ کائنات کو سکھایا ہے۔ عزیزان محترم، ان کے گھر کے آپ دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سب سے زیادہ اولاد تھی، سارے اماموں میں سب سے زیادہ اولاد تھی، اور کتنی عظیم اولاد ہے، کتنے پاک۔ بیٹا ہے وہ بھی معصوم، بیٹی ہے اللہ اکبر وہ بھی معصوم، بیٹا ہے وہ بھی معصوم، بیٹی ہے وہ بھی معصومہ۔ بیٹا جسے علی الرضا کہا جاتا ہے، بیٹی معصوم قم کہا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت تربیت ہے اس گھر کی، کتنی پیاری تربیت۔ آج بہت سارے لوگ تربیت میں ہی کمی کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی خود کم کر دیتے ہیں۔ میں نے جملہ کہا، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی زندگی خود کم کر رہے ہیں، خود کم کر دیتے ہیں۔ کیسے کم کر دیتے ہیں؟ بہت سارے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اگر ان کے بھائی سے ناراضگی ہے،
بہن سے ناراضگی ہے، سسرال سے، ادھر سے ادھر سے کہیں سے ناراضگی ہے، تو سکھاتے ہیں دیکھو اس کو سلام مت کرنا، دیکھو اس سے بات مت کرنا، چچا کو سلام نہ کرنا، ماموں کو نہ کرنا، فلاں کو نہ کرنا، ان کو نہ کرنا، کزنس کو نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے کی ایج کم کر رہے ہیں، ماں باپ خود کم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ تم صلہ رحم کرتے جاؤ، ہم تمہاری زندگی بھی بڑھا دیں گے، تمہارا رزق بھی بڑھا دیں گے۔ جب صلہ رحم کرنے سے روک رہے ہیں، ابھی سے روک رہے ہیں، تو آپ بتائیے بچے کی زندگی کم ہوئی کہ نہیں؟ اس نے تو صلہ رحم چھوڑ دیا ماں باپ کے کہنے پر۔ اور صلہ رحم جب تک ہوتا رہے گا، جب تک زندگی بڑھتی رہے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ خیال رکھیں۔ کسی نے آگے رسول اللہ سے کہا تھا یا رسول اللہ میں تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ برا کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کرنے دو، تم اپنی اچھائی نہ چھوڑو، تم اپنے اچھے کام کرتے رہو۔ وہ غلط کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی کم کر دے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سن لیجئے، ایک واقعہ اور پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک صحابی امام سے ملنے آیا۔ امام کا انداز ایسا تھا کہ صحابی کو محسوس ہوا کہ امام مجھ سے خوش نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ہاں میں تم سے خوش نہیں۔ کہتا مولا کیوں؟ آپ بتائیے، میں توبہ استغفار کرنے کو تیار ہوں۔ امام فرماتے ہیں تمہارا ایک کزن ہے، تم دونوں سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، تم دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، برا کرنے لگے، ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، اور وہ تمہارا کزن تمہارے ساتھ بہت برائیاں کرتا، بہت غلط کرتا رہتا ہے، لیکن اس مرتبہ تم نے بھی غلط کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سنو، میرا چاہنے والا گالیاں نہیں دیتا، اور جو گالیاں دے وہ چاہنے والا نہیں ہوتا۔ زبان پر کنٹرول کرو، غصے کو قابو کرو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، اور دیکھو گالیاں نہ دینا، صلہ رحم ختم نہ کرنا۔ امام فرماتے تمہارا جو کزن ہے جس کا نام ہے اسحاق، سنو اس کی زندگی کم ہو گئی ہے، اور وہ اپنے گھر تک بھی، وہ ابھی سفر میں ہے، واپس آئے گا تو اپنے گھر بھی نہیں پہنچنے پائے گا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کی زندگی کم ہو چکی ہے، اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، بہت جلدی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، چلا جائے گا دنیا سے۔ اب یہ گھبرائے، پریشان ہوئے، مولا پھر میری زندگی کا کیا؟ امام فرماتے تمہاری زندگی، تم برا نہیں کرتے ہو اس کے ساتھ، لیکن آج تم نے اس کے ساتھ برا کیا، اور سنو لیکن تم نے اس کے ساتھ سفر میں برا کیا، سنو اللہ نے تمہاری زندگی اس لیے بڑھا دی ہے کیونکہ تم نے سفر میں کچھ میرے چاہنے والوں کی خدمت کی تھی، اور تم صلہ رحم کرتے رہتے ہو اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اور تم نے میرے چاہنے والوں کی خدمت کی تھی، اس لیے اللہ نے تمہاری زندگی 20 سال اور بڑھا دی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، صلہ رحم زندگی کو بڑھا دیتا ہے، قطع رحم زندگی کو ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، رزق کو کم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے وہ امام، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بڑا ظلم کیا گیا امام پر، بڑے ظلم ہوئے، بڑے مظالم ہوئے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال تک قید خانے میں گزارنا پڑا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے قید خانے بدلے گئے، کبھی اس قید خانے میں، کبھی اس قید خانے میں، کبھی اس قید خانے میں، الگ الگ قید خانوں میں امام کاظم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ عزیزان محترم، زہرا کے بیٹوں پر ظلم دیکھیے کتنے کتنے ظلم ہو گئے۔ ہاں، ازادار و تاریخ میں لکھا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں کچھ آپ کو جملے سناتا ہوں جو امام پر ظلم ہوئے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، اللہ اکبر، اتنے کریم امام جنہوں نے پوری زندگی اپنے چاہنے والوں پر کرم کیا، پوری دنیا پر کرم کیا، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں آئے تھے، یہ پوری کائنات کے لیے آئے تھے، یہ پوری کائنات کے امام ہیں۔ عزیزان محترم، امام جس قید خانے میں تھے، اتنا اندھیرا تھا، نہ دن کا پتہ چلتا تھا، نہ رات کا پتہ چلتا تھا۔ امام کے ساتھ قید خانے میں جو چند دوسرے لوگ تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کب آیا اور رات کب آئی، ہم کو تو وقت کا پتہ اس وقت چلتا تھا جب ہم امام موسیٰ کاظم کی تکبیر کی آواز سنتے تھے، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔
اس وقت پتہ چلتا تھا کہ یہ وقت کون سا وقت ہے۔ ایسے اندھیرے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کے ہاتھ اور پیروں میں جو زنجیریں باندھی گئی تھیں، پیروں میں جو زنجیر باندھی گئی تھی اس میں 18 سیر کے لوہے باندھے گئے تھے تاکہ امام چلنے نہ پائیں، امام کو چلنے میں تکلیف ہو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ظالم ہارون رشید نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ امام کاظم جس حالت میں انہیں کھینچ کر کے میرے پاس لایا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کو جب کھینچا گیا، امام کا امامہ امام کے گلے میں آ کر پھنس گیا، امام کو اسی طرح سے کھینچا گیا، کھینچ کر کے لایا گیا۔ جب امام کو کھینچا جا رہا تھا، امام بار بار اپنے نانا رسول اللہ کو یاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، نانا رسول اللہ دیکھیے کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو آپ کی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا امام موسیٰ کاظم آپ کو کھینچا گیا، دربار میں لے جایا گیا، آپ پہلے امام نہیں ہیں، آپ کے جد علی ابن ابی طالب کو بھی جب گھر میں آگ لگائی گئی تھی گھر سے رسی باندھ کر کے کھینچا گیا تھا۔ مولا امام موسیٰ کاظم آپ کو کھینچا گیا، لیکن جب آپ کو کھینچا گیا اس وقت آپ کی زوجہ کے پہلو پر تلوار کا دستہ نہیں مارا گیا تھا، جلتا ہوا دروازہ نہیں گرایا گیا تھا۔ ہائے علی کی مظلومیت، جب علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچی گئی تو کوئی فاطمہ کے پہلو پر تلوار کے دستے سے وار کر رہا تھا، کوئی جلتا ہوا دروازہ گرا رہا تھا۔ عزادارو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ ہمارے امام 3 دن تک زہر کی شدت سے تڑپتے رہے۔ 25 رجب آئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام جو مدینے میں تھے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ تڑپ کر رونے لگے اور اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے فرماتے، آئے غریب الوطنی میں میرا بابا زہر سے تڑپ رہا ہے، میرے بابا کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ معجزے کی صورت میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اس قید خانے میں جہاں امام کی شہادت ہونے والی ہے۔ عزادارو ایک وقت وہ آیا جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ عزادارو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ 4 مزدوروں کو بلا کر ایک تختے پر رکھ کر خلیفہ نے حکم دیا، لے جاؤ بغداد کے پل پر ڈال دو۔ عزادارو جنازہ چلا، آگے ایک شخص تھا جو کہتا ہوا جا رہا تھا، دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے۔ عزادارو سب کو منع کیا گیا تھا کوئی جنازے کو دفن نہ کرے، جنازہ لا کر کے بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا۔ عزادارو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ابھی تک زنجیریں الگ نہیں کی گئی ہے۔ عزادارو بغداد میں ایک لوہے کا کام کرنے والا اہل بیت کا چاہنے والا رہتا تھا۔ عزادارو 3 دن تک امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا۔ وہ جو لوہے کا کام کرتا تھا وہ شخص اہل بیت کا چاہنے والا تھا، بغداد کا رہنے والا تھا۔ رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دق الباب کیا، وہ آیا دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا، ایک کالے برقعے میں ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے، ایک معظمہ کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھتا ہے آپ کون ہے؟ رو کر فرماتی ہے، وہ نقاب پوش بی بی فرماتی ہے، میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، تو نے منت مانی تھی اللہ تجھے اولاد دے گا تو تو اہل بیت کی خدمت کرے گا، جا میرا بیٹا موسیٰ کاظم، میرے بیٹے کا جنازہ بغداد کے پل پر ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جا کر زنجیریں الگ کر دے۔ عزادارو یہ حداد آیا، یہ لوہے کا کام کرنے والا آیا، جب زنجیریں الگ کرنے لگا تڑپ کر رونے لگا، زنجیریں ہڈیوں تک پہنچ گئی تھی، جسم کا گوشت گل گیا تھا۔ عزادارو جب جنازہ بغداد کے پل پر رکھا تھا، جانتے ہیں بغداد کے پل پر کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ جو لوگ گزرے وہ لوگ جنازے کو کچل کر چلے جائے، جنازہ پامال ہو جائے، لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے، لوگ پہنچے
جیسے ہی بغداد کے پل کے قریب پہنچے لوگ ٹھہر گئے، یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کیا رکھا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جنازہ ہے۔ امام اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے، ہزاروں لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب گھوڑے سے اترے آگے بڑھے تو دیکھا جنازہ ہے، لوگ جنازے کے اوپر سے نہیں گزرے۔ میں کہوں گا یا امام موسیٰ کاظم خوش نصیب تھے کہ گھوڑے آپ کے اوپر سے نہیں گزرے۔ ارے وہ حسین کا نصیب تھا، کربلا کے میدان میں حسین کا جنازہ رکھا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر آ گئی، ادھر کی پسلیاں ادھر آ گئی۔ واہ محمدہ واہ غربتہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ ایک بچی جو تھی موسی کاظم کے دل کا چین، ہر عید پہ کرتی تھی مصلی پہ جا کے بین، کرتی ہے رب سے دعا شہ خدا کشا، اب کے برس عید پر آئیے بہے خدا، آپ کبھی بیٹی سے ہوتے نہیں یوں جدا، کبھی بیٹی سے ہوتے نہیں یوں جدا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا۔ 14 برس آپ کے قید ستم میں کٹے، قید بھی ایسی جہاں آپ رکوع میں رہے، اور یہاں میرے لامائل فریاد تھے، فریاد تھے، میں یہاں آپ وہاں کرتے ہیں نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا۔ لوگوں سے میں نے سنا ایسی ہے قید جفا، غیروں کی زنجیر بھی پڑتی رہی مرثیہ، وقت کی زنجیر نے قید مجھے بھی کیا، وقت کی زنجیر نے قید مجھے بھی کیا، میں نے پیغام ہواؤں سے یہ بھیجا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا۔ قید کی تاریکیاں، قید کی تنہائیاں، میری طرح رات دن کرتی ہے تم پر فغاں، دونوں ہے زندان میں آپ وہاں میں یہاں، دونوں ہے زندان میں آپ وہاں میں یہاں، یہ بتاؤ کہ مجھے دینے دلاسا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا۔ اٹھ گیا تیرا پدے میں نے سنی جب خبر، ٹوٹی امیدیں میری قلب ہوا نوحگر، کوہ ستم گر پڑا دختر مظلوم پر، ستم گر پڑا دختر مظلوم پر، رہ گیا پھر بھی فضاؤں میں یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، کیا ان کے برس آؤ گے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس آؤ گے بابا۔ تنگ ہے
ہے مجھ پر زمین ضبط کا یارا نہیں، یہ فرقت کا غم اور یہ قلب حزین، آپ نہیں آئیں گے کیا میں یہ کر لوں یقین، نہیں آئیں گے کیا میں یہ کر لوں یقین، نہ دن رات یہی کرتی ہوں بابا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس ہوگے بابا، زخمی کلیجہ میرا کرتا رہے گا بکا، اب تو چلے آئیے آ گئی سر پر قضا، زیب مسلح ہوں میں سن لو میری التجا، میں سن لو میری التجا، بابا بن آپ کے بیکار ہے جینا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس ہوگے بابا، بی بی کا یہ مرثیہ مظہر و عرفان کا، ہم یہ کسی بیٹی کو اب نہ دکھائے خدا، مرنے سہے ہے جو ہم جانتا ہے دل میرا، سہے ہے جو ہم جانتا ہے دل میرا، ایک مصرع ہے مصائب کا صحیفہ، کیا ان کے برس ہوگے بابا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، یہ بھی معصوم قم کا تھا یہ نوحہ، کیا ان کے برس ہوگے بابا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، کیا ان کے برس ہوگے بابا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دیکھی نہ کبھی صبح، دیکھی نہ کبھی صبح، آئی نہ شام تھی، آئی نہ شام تھی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، آئے کس قدر وہ کوٹڑی تنگ و تاریک تھی، آئے کس قدر وہ کوٹڑی تنگ و تاریک تھی، نہ سجدہ ہی کی جا تھی، نہ سجدہ ہی کی جا تھی، نہ بھی قیام کی، نہ بھی قیام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، کچھ زہر دے کے مارے اور
کچھ قتل کیے کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے تعظیم خوب کی ہے تعظیم خوب کی ہے خیر الانام کی نام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی زنجیر و طاقت رکھو میں پیوست تھے زنجیر و طاقت رکھو میں پیوست تھے مزدور لے کے آئے مزدور لے کے آئے میت امام کی میت امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی آئے کس قدر وہ کوٹڑی تنگ و تاریک تھی آئے کس قدر وہ کوٹڑی تنگ و تاریک تھی نہ سجدہ ہی کی جاتی نہ سجدہ ہی کی جاتی نہ بھی قیام کی ناظری قیام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی نجفی ادب سے چوم لے تیری ملنگ کی نجفی ادب سے چوم لے تیری ملنگ کی جو آج تک بتاتی ہے جو آج تک بتاتی ہے تاریخ شام کی تاریخ شام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دیکھی نہ کبھی صبح دیکھی نہ کبھی صبح آئی نہ شام تھی آئی نہ شام تھی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی زندان کے اندھیرے قیدی میرا امام 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على